کہتا ہوں کہ عقیدوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک بندہ وجود خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ امامت امیر المومنین میں اختلاف ہے، شیعہ پہلا امام مانتے ہیں، کوئی صرف امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی دنیا میں ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر نظر نہیں آئے گا جہاں پہ لوگوں کے سارے عقیدے یکجا ہوں۔ ایک ہی گھر میں 4 بھائی ہوں گے، 4 مختلف عقیدے ہوں گے، اور یہی دلیل انسانیت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو شعور دیا، انسان کو فکر دی، ہر انسان کے مزاج کو الگ بنایا، مختلف سوسائٹیز میں انسان بڑا ہوا، مختلف تہذیبوں میں انسان بڑا ہوا، لہٰذا انسان کی سوچ بدلی۔ اللہ کے وجود پر بھی انسان میں اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کی نبوت میں بھی انسان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک عقیدہ ایسا ہے جس میں کسی بھی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے ہندو ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسیحی ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ اس عقیدے میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہے، دیندار بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے، بے دین بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ آپ اللہ پہ اختلاف کر سکتے ہو، رسول کی نبوت پہ اختلاف کر سکتے ہو، لیکن کسی ہندو سے پوچھو گے کیا موت پر ایمان ہے؟ کہے گا موت پر ایمان ہے۔ مسلمان سے پوچھو گے موت پر ایمان ہے؟ کہے گا موت پر ایمان ہے۔ یعنی یہ ضروع زمین کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ جناب میں موت کو نہیں مانتا۔ مطلب موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب انسانوں کو یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ اب کسی نے میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بات ذرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسی حقیقت، خدا پہ انسان شک کر سکتا ہے، نبی پہ انسان نبوت پہ شک کر سکتا ہے، لیکن روئے زمین ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جس کا موت پر ایمان نہ ہو، موت پر یقین نہ ہو۔ یعنی ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ کہ مولا پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جسے موت پر اتنا یقین ہے لیکن وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، جب علم ہے کہ موت آنی ہے پھر یہ زندگی ایسے کیوں گزارتا ہے؟ پھر یہ ظلم کیوں کرتا ہے کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ موت آنی ہے پھر یزید نے ظلم کیوں کیا؟ کیا حکمرانوں کو نہیں پتا کہ موت آنی ہے پھر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر راشی رشوت کیوں لیتا ہے؟ پھر ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ پھر غاصب غصب کیوں کرتا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ اب 2 لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا 2 کی غلطی ہے، 3 لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا 3 کی غلطی ہے۔ یہاں تو لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولانا ہم 10 مجلسوں میں آئے، مجلسیں سنی، تھوڑی سی بیداری آ گئی، لیکن جیسے محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ چلا گیا، 2 مہینے گزرے، پھر ہم بھی موت کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی موت کے جو بھولنے والی چیز ہے وہ صرف بے دین کے لیے نہیں ہے، دیندار بھی موت کو بھول جاتا ہے، مولوی بھی موت کو بھول جاتا ہے، عوام بھی موت کو بھول جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جو ہر انسان پر طاری ہے۔ اب وہ غفلت چاہے لمبی یا چھوٹی، لیکن انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول گرامی کی حدیث ہے، فرمایا موت کو بھولنے کا سبب غفلت ہے، اور غفلت جو انسان کو ملتی ہے، فرمائیے خدا خود انسان کو غافل بناتا ہے کہ یہ موت کو بھول جائے۔ سوال میں اور تردد پیدا ہوا، فرمایا اگر خدا غفلت نہ دیتا تو انسان کبھی موت کو نہ بھولتا۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ خدا نے ایسی غفلت دی کیوں ہے کہ انسان قبر کو بھول جائے، انسان موت کو بھول جائے؟ ابھی آپ مجلس میں آئے، ذکر موت ہوا، موت کو یاد کیا، کل پھر جاب پہ چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے، بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے گئے، پھر انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی تاکہ انسان سکون سے زندگی گزار سکے۔ مثلا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب بتائیے میری جو پہلے پلاننگز تھی کیا پہلے پلاننگ سیم رہیں گی؟ جو میں نے ارادہ بنایا تھا کہ گھر بناؤں گا، اتنا مال جمع کروں گا، اب وہ انسان کی ساری پلاننگ خراب ہو جائیں گی، بلکہ زندگی سے سکون ہی چلا جائے گا۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ 2 ہفتوں میں میری موت ہونے والی ہے، کیا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے گا؟ کیا وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ کوئی گیم کھیلنے جائے گا؟ نہیں، جسے یقین ہو گیا کہ 2 ہفتوں میں مرنے والا ہوں، اب وہ 2 ہفتے یا نماز پڑھے گا یا خود کو کمرے میں بند کر لے گا یا دوست و رفقا کو فون کرے گا کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ موت کا ذکر جب انسان سنتا ہے تو انسان دنیا میں زندگی گزارنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کی زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا خدا نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی، اگر غفلت نہ ہوتی یہ کبھی بھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا۔
یہ غفلت نعمت پروردگار عالم ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو 24 گھنٹہ موت کی یاد میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب کما کر کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے، گھر بنا کے کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے۔ وہ جوان جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب اسے پتا چلا کہ 1 مہینے میں اگر میں مر جاؤں گا تو کہے گا 3 4 سیمسٹر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، انجینئر بننے کی ضرورت کیا ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت کیا ہے۔ ابھی آپ اتنے سکون سے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے، لیکن اگر یہاں موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم میں سے سب کو بتا دے کہ جناب 2 مہینے کے بعد آپ نے جانا ہے، 1 سال کے بعد آپ نے جانا ہے، آپ کے چہرے اتر جائیں گے اور بڑی مایوسی سے آپ گھر جائیں گے۔ اپنی پلاننگ جو آپ نے 60 سال کی ہے، اس پلاننگ کو آپ 6 مہینے تک محدود کر دو گے، 1 سال تک محدود کر دو گے۔ وہ محنت و مشقت جو ابھی کر رہے ہو، اس محنت و مشقت کو چھوڑ دو گے۔ تو پھر سوال اٹھا، یا رسول اللہ اگر غفلت خدا نے دی ہے اور بندہ غافل ہو رہا ہے تو پھر بندے کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم موت کو ہی بھول جائیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غفلت خدا نے دی ہے تو اس میں بندے تو کوئی قصور نہیں ہے۔ فرمایا ہاں یہ غفلت نعمت بھی ہے، لیکن یہ غفلت سکے کے 2 رخوں کی طرح ہے، ایک رخ اس کا نعمت ہے، ایک رخ اس کا عذاب الہی ہے۔ فرمایا مولا پھر نعمت کب ہے اور عذاب الہی کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت محدود ہو تو نعمت، اگر غفلت محدود ہو تو نعمت، لیکن اگر یہی غفلت لامحدود ہو جائے تو عذاب الہی میں بدل جاتی ہے۔ کہ اب محدود کو محدود کیسے کیا گیا اور لامحدود مطلب لمبی غفلت ہو تو عذاب ہے، چھوٹے ٹائم پیریڈ کی غفلت ہو تو نعمت ہے۔ کہ مولا اس لمبی غفلت کو توڑنے کے لیے بھی تو خدا نے کوئی سبب بنایا ہوگا، کہ اللہ نے ایسے تجھے چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ نے مصلحت رکھی ہے۔ کہ مولا یہ تو بتائیے پھر خدا غفلت کو توڑتا کیسے ہے؟ فرمایا جو رب نے تیرے اوپر نماز کو واجب کیا، قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے۔ کبھی سوچا یہ نماز کیسے بچاتی ہے؟ نماز غافل کی غفلت کو توڑنے کا نام ہے۔ اور کبھی سوچا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ فرمائیے مسجد کے مناروں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فرمائیے غافل بندے کو بیدار کرنے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ نیند بھی غفلت ہے۔ غفلت کا مطلب کیا؟ کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ آپ یہاں رات کو سو رہے ہیں، آپ کی بیوی باتیں کر رہی ہے، آپ کے بچے بات کر رہے ہیں، آپ کا بھائی بات کر رہا ہے، آپ کا کوئی کلیگ بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نیند میں ہو، آپ غافل ہو، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہو، آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو، تو نیند غفلت ہے۔ تو فرمایا اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس نے صبح کی نماز کو واجب کیا کہ جب آواز آتی حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، تو آواز آتی ہے نیند کی غفلت سے بیدار ہو جا، تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ یہاں غفلت ٹوٹی، اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان اپنے کاروبار پہ نکل جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں اور کثرت میں چلا جاتا ہے اور عالم کثرت پھر انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اب کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، اب پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اب دکان پہ گاہک کھڑے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے، اب منافع بازی ہو رہی ہے، دنیا میں مال بندہ جمع کر رہا ہے، اور بیچ منافع کی بازار میں دوپہر عین کو آواز آتی ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل۔ یہاں فرمایا مومن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کی آواز پہ لبیک کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ ارے مجلس میں بیٹھ کر لبیک یا حسین کہنا آسان ہے، لیکن کاروبار کو چھوڑ کے لبیک پروردگار کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں میں رہتے ہوئے اس رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر وہ تجھے کاروبار سے اٹھا کر صبح تجھے نیند سے اٹھاتا ہے، دوپہر کو تجھے کاروبار کی کرسی سے اٹھاتا ہے اور مسجد میں بلاتا ہے کہ آ کے رب کو سجدہ کرو۔ پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے، اب انسان تھکا بھی ہے، انسان کو بھوک بھی لگی ہے، اور کھانے کے بعد پھر میٹھی نیند بھی آتی ہے، پھر آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ مطلب اس خواب غفلت میں جانے سے پہلے بھی خود کو بیدار کرو، اور نیند غفلت میں اٹھنے کے بعد بھی خود کو بیدار کرو، اور 20 دن کے کاروبار میں بھی خود کو بیدار کرو۔ تو فرمایا
فرمایا 5 مرتبہ رب تجھے غفلت سے بیدار کرتا ہے اور سجدے دلوا کے بتاتا ہے، تجھے حیات کا مقصد بتاتا ہے کہ انسان یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اسی مٹی پہ سجدے کرو اور 2 سجدے کرو۔ پہلے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے مٹی سے بنایا گیا ہے، دوسرے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے۔ فرمایا غفلت کے توڑنے کے اور بھی سبب ہیں، بیسک سبب جو اللہ نے واجب کیا وہ نماز ہے، کچھ اسباب تو نے خود پیدا کرنے ہیں۔ فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو تاکہ غفلت کو توڑا کرو، نعمتوں کے احساس کو اپنے وجود کو دلانے کے لیے ہاسپٹل جایا کرو تاکہ صحت کی نعمت کا احساس ہو، بندہ غافل نہ ہو جائے۔ اللہ نے دانت دیے ہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے کڈنیز دی، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے صحیح سالم قلب دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے ولایت امیر المومنین دی، ہم اس نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے نیک ماں باپ دی، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے تن پہ لباس دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں، پیٹ بھوکھا نہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں، فرمایا آہستہ آہستہ خود کو بیدار کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، کبھی غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، کبھی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ عجیب جملہ امیر المومنین کا، مولا فرماتے ہیں جب زیادہ خوشی تجھے ہو پھر بھی قبرستان جایا کرو، جب سب سے زیادہ غم تجھے ہو تب بھی قبرستان جایا کرو، اپنے وجود کو لیول اور بیلنس بنانے کے لیے قبرستان کا راستہ دیکھا کرو تاکہ تجھے پتہ چلے کہ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ لیکن آج کل جو قبرستان بنائے جا رہے ہیں، گلستان لگائے جا رہے ہیں، سبزہ لگایا جا رہا ہے، قبرستان بندہ جائے تو قبرستان کی فیلنگ آنی چاہیے، کسی پارک کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے، کسی ایسی جگہ کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ ہم بچوں کی پکنک کے لیے آئے ہیں۔ قبرستان کو تبھی فرمایا کچی قبریں بنایا کرو، ایسا ماحول بنایا کرو جہاں پہ احساس ہو کہ بندہ قبرستان میں ہے، یہ ابدی گھر ہے، ہم مٹی تھے پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب فرمایا جو انسان بیدار رہتا ہے اور بیدار انسان کو جب موت آتی ہے اس کے لیے فرمایا اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ رب عالمین کی ملاقات کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اب 5 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ واقعاً یہ موت ہمیں اتنا مایوس کیوں کر دیتی ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جو موت کو فیس کرتے ہیں۔ پہلا وہ جو موت کو دیکھ کے، میں نے کہا نا، دیندار بے دین لا دین کوئی بھی طبقہ ہو، پتہ تو ہے موت آنی، لیکن جب پتہ ہے موت آنی ہے تو موت کو دیکھ کے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جنازوں میں تو وہ بھی جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کے جنازے نہیں ہوتے، کہ جنرل کرنل کے جنازے نہیں ہوتے، سب کے جنازے ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ جو جنازوں میں بھی آتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ جناب جو تخت پہ بیٹھا تھا، اتنا ظلم کیا تھا، پورا ملک کو لوٹ کے چلا گیا، یہ بھی تو قبر میں چلا گیا نا، لیکن وہی جنازوں میں آنے کے بعد بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو موت کو دیکھ کر 3 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب موت کو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر اندیکھی کر دیتا ہے، یعنی پتہ ہے آنی ہے لیکن کہتا ہے دیکھا جائے گا جب آئے گی، ایک تو یہ۔ دوسرا بندہ وہ جو موت کو دیکھتا ہے اور اتنا دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی مایوس ہو جاتا ہے، یعنی موت کی سوچ اس کی زندگی کو تاریک بنا دیتی ہے۔ اب وہ جس نے موت کو دیکھ کر اندیکھی کی ہے، کم از کم اس نے دنیا کے مزے تو لیے۔ مطلب غفلت بھی تو انسان کو خوش رکھتی ہے نا۔ انگریز شراب کیوں پیتے ہیں؟ وہ جتنا ٹینشن اور برڈن ہوتا ہے شراب پینے سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور جتنی دیر غافل لیتے ہیں اتنی دیر وہ خوش رہتے ہیں۔ مطلب اس کو کینسر ہے لیکن اب کینسر سے غافل کیسے وہ نشہ کر دیتا ہے، اب نشے میں وہ غفلت میں سو رہا ہے۔ یہ جتنے نشائی پلوں کے نیچے سوتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھا، لیکن لاکھ ٹینشن اس کے، لیکن یہ روڈ پہ سو رہا ہے، 1 نمبر کا نشائی آدمی ہے، لیکن آپ دیکھو گے ہنس رہا ہے، خوش بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ گرمی ہے سردی ہے، ملک کے الیکشن کا کیا ہو رہا ہے، ملک کا کیا ہوگا، بجٹ کا کیا ہوگا، اس کا کیا جائے، کیونکہ نشے نے اسے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ تو پہلا وہ طبقہ جو موت کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے، کم از کم اس انسان کی جو دنیا ہے وہ مزے میں گزرتی ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو اتنا ذکر موت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تاریک ہو جاتی ہے۔ جاب پہ کیوں جاؤں، میں تو مر جاؤں گا، کماؤں کیوں، میں تو مر جاؤں گا، بچوں کا، اولاد کا، گھر کا کیوں سوچوں، میں نے تو مر جانا ہے۔ مطلب 24 گھنٹہ یہ اسی ڈپریشن میں رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لہٰذا میں کیا کروں۔ تو مطلب اس کی نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا رہتی ہے، خسران دنیا اور خسران آخرت۔ جیسے بعض شکی لوگ ہوتے ہیں، جیسے بعض وہم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹہ جناب موت کا سوچ رہا ہے، اب لہٰذا دنیا میں مزہ نہیں آئے گا، ہوٹل پہ جائے گا کھانا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ فرمایا تیسرا طبقہ ہے مومنوں کا طبقہ، یہ موت کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ موت ایک مرحلہ ہے جو ہر انسان پہ آنا ہے. آج والد گیا کل میں جاؤں گا، آج بھائی گیا کل دوسرا بھائی چلا جائے گا، بیوی بھی یہ سوچے ایک دن شوہر چلا جائے گا، اولاد بھی یہ سوچے کہ ایک دن باپ چلا جائے گا. موت ایک مرحلہ ہے، موت اینڈنگ کا نام نہیں، ایک مرحلہ ہے. فرمایا یہاں پر من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، دنیا کے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، مالدار لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. فرمایا میں نے بھی تمہارے لیے عیش کا بندوبست کیا، میں نے بھی تمہارے لیے عیاشی کا، عیش کا مطلب ایسا کام جس میں انسان کو لذت آئے. فرمایا من ثقلت موازینہ، جس کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا، کس کا وزن؟ عمل کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا. فہم فی عیشۃ راضیہ، کیا کمال کا جملہ اللہ نے کہہ دیا. وہ عیش کرے گا لیکن ایسا عیش جس عیش میں وہ راضی رہے گا. یہاں کے نشئی اور شرابی جب عیش کرتے ہیں اور آپ جب ہوش میں آتے ہیں پوچھو کہ آپ اس کام سے راضی ہو، کہے گا نہیں میں خود بیدار ہوں لیکن عادت سے مجبور ہوں. گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اینڈ میں اس کو ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. وہ تنگ ہوتا ہے اپنی عادت سے لیکن مجبور ہوتا ہے اس عادت کی وجہ سے. لیکن اللہ کہتا نہیں، جنت میں وہ عیش کراؤں گا جس عیش سے تو بھی راضی ہوگا، تیرا رب بھی راضی ہوگا. ہاں لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، لیکن جس کا وزن وہاں کم ہوگا پھر وائے ہے اس بندے پر. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جن لوگوں نے 40 کا سفر کیا، آپ نجف سے پیدل کربلا جاتے ہو، پتہ نہیں 60-70 کلومیٹر یا کتنا فاصلہ ہے. تھوڑا فاسٹ چلو تو 3 دن میں انسان پہنچ جاتا ہے، سلو چلو تو انسان 5 دن میں. اب آپ نے نجف سے پہلے پول سے جب پیدل چلنا شروع کیا تو کوئی بندہ اپنے ساتھ اتنا پانی نہیں اٹھاتا، کھانا نہیں اٹھاتا، زیادہ راہ نہیں اٹھاتا. ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ راستے میں سبیلیں لگی ہیں، راستے میں موقب لگے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، کھانا کھلانے والے ہیں، لہٰذا یہ 3 دن سفر بھی کر لیتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن آپ کو بولا جائے کہ جناب کراچی سے حیدرآباد کا سفر آپ نے پیدل کرنا ہے، اور بندہ یہی نیچر رہ کے نکلے کہ راستے میں پانی مل جائے گا، راستے میں کھانا مل جائے گا، مجھے کوئی کھلا دے گا، مجھے کوئی سلا دے گا. اب یہ چلے گا تو صحیح، 5 روٹیاں لے کے چلے، 2 بوتل پانی کی لے کے چلے، یہ بحریہ ٹاؤن تک نہیں پہنچے گا، پانی بھی ختم ہو جائے گا، روٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اب آگے گرمی بھی ہے، راستے کی سختی بھی ہے، یہ ذلیل بھی ہوگا، یہ پیاسا بھی ہوگا، یہ بھوکا مر جائے گا. یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم نے برزخ میں پیدل ایک سفر کرنا ہے. اگر اس سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے تو ذلیل ہو جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے، خفت میں مارے جاؤ گے. فرمایا لیکن اگر تمہارے پاس سفر زیادہ راہ موجود ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح 40 کے سفر میں عزاداروں کا موقب لگا ہوا ہے، اسی طرح برزخ کے سفر میں تمہارے عمل کے موقب ہونے چاہیے. اگر عمل کا موقب اور سبیل لگا ہے تجھے کبھی پیاس سے موت نہیں آئے گی. لیکن گنہگار جب وہاں پیاسا ہوگا تو فرمایا زقوم کھلایا جائے گا، فرمایا حمیم کھلایا جائے گا. وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ پانی بن کے آئے گا لیکن گرم پانی ہوگا. وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ کانٹے دار غذا بن کے آئے گی، اس کے گلے کو چیر کے پھاڑ دے گی. لیکن فرمایا جو مومن ہوگا اور عمل کے ساتھ آئے گا اسے آب کوثر سے نوازا جائے گا، اسے صحبت امیر المومنین سے نوازا جائے گا. تبھی فرمایا کسی عالم کو جب بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا اگر دنیا واپس بلائے اور زندگی میں ایک کام کرنے کے لیے بولا جائے بتاؤ آپ کون سا کام کرو گے؟ کہ میرے لال اگر واپسی ہو تو اس ایک دن میں ایک ہی عمل انجام دوں گا. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اپنے مولا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. کہ بابا وہ کیوں؟ کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ رضا کی زیارت کے لیے گیا وہ ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے.